السلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور امت کو انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان بنایا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر دو کاموں کے لیے بھیجا ہے: تعلیم اور تزکیہ. تعلیم اور تزکیہ، تعلیم اور تزکیہ، تعلیم اور تزکیہ. اس تعلیم اور تزکیے کا کے لیے جو بنیادی پہلی شرط ہے وہ تعلیم اور تزکیہ کی جو بنیادی شرط ہے وہ امت ہے. بھائی بیٹھ کے بات سنو، یہ موبائل سے جیب میں رکھ لو، یہ علماء کی مجلس میں یہ حرام اعلی اچھا نہیں لگتا. ان تعلیم اور تزکیے کے فریضے کو بلا واسطہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہم پہلی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، بلا واسطہ. اگر آپ کے اور امتی کے درمیان، اور اگر آپ کے اور عوام کے درمیان، اگر معلم اور متعلم کے درمیان وسائط اور ذرائع ہیں تو نہ تعلیم ہوگی نہ تربیت ہوگی. یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے کہ تعلیم اور تزکیہ بالواسطہ نہیں ہوگا. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے اس کار نبوت کے امور کو بذات خود ادا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. میں اور آپ اجتماعی طور پر اس بات کو بھول چکے ہیں، اور میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ امت تک دین کے پہنچانے کے لیے ذرائع، اسباب، اخبار، رسائل، کتاب سب ذرائع ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کی ردت کا، امت کی جہالت کا سب سے بنیادی سبب ہے کہ امت تک علم بالواسطہ پہنچ رہا ہے. یہ بالواسطہ پہنچنے کی چیز نہیں تھی.
معلم و تعلیم کے درمیان کوئی ذریعہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کو برا لگے گا، قلم بھی ذریعہ نہیں ہے، قلم بھی ذریعہ نہیں ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے شاگرد حدیث کے لکھنے کی اجازت چاہتے تھے تو وہ منع کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم اگر حدیث لکھ کے رہ جاؤ گے اس کا نور، اس کا وقار جاتا رہے گا. سوچیے تو صحیح، اس زمانے کا قلم، اس زمانے کے طلباء، امام اوزاعی کا زمانہ یا نہیں. اگر تم لکھ کر لے گئے حدیث، اس کا نور، اس کا وقار ختم ہو جائے. کوئی اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ حدیث سے لکھی گئی ہے، عمر کے زمانے میں حکماً لکھی گئی ہے. ہم کہتے ہیں وہ لکھی گئی ہے حفاظت کے لیے لکھی گئی ہے، اشاعت کے لیے نہیں لکھی گئی ہے. اگر آپ کو عقل ہے تھوڑی سی تو آپ سمجھیں گے بات. قرآن جمع کیا گیا ہے حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے نہیں. ورنہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو حدیث لکھنے نہیں دیتے تھے کہ اس کا نور، اس کا وقار جاتا رہے گا. آج ذرا عقل سے سوچئے، ان آلات اور موبائلوں میں قرآن حدیث کو ڈال کر لوگ سمجھتے ہیں اشاعت ہو رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ضیاع ہو رہا ہے. کیوں کہ میں نے ایک موضوع پکڑا ہے، آپ سے میری مذاکرہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ معلم متعلم کے درمیان وسائط، ذرائع نہیں ہوں گے. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب نے خط لکھا کہ مجھے علم کی بات لکھ کر بھیجیے، انہوں نے جواب میں لکھا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، آپ کو علم سیکھنا ہے تو اپنے ماحول سے آج نکل کر یہاں آئیے، علماء کی صحبت اور مجلس میں یہاں علم حاصل کیجیے. یہ ایک بنیادی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذرائع اور وسائط نے مجھے اور آپ کو تعلیم کے فریضے سے فارغ کر دیا ہے. میں اور آپ تعلیم سے فارغ ہیں. دیکھیے کتاب ہے نا، آپ کتاب میں دیکھیے، کتاب میں دیکھ کے نماز سیکھیے، کتاب میں دیکھ کے زکوٰۃ دیجیے، کتاب میں دیکھ کر روزہ رکھیے، کتاب میں دیکھ کر حج کیجیے. ان ذرائع نے مجھے اور آپ کو اپنے فریضے میں مشغول نہیں کیا، مجھے اور آپ کو ان ذرائع نے اپنے فریضے سے فارغ کر دیا ہے. ورنہ جاہل کی ذمہ یہ تھا کہ عالم کی صحبت میں رہ کر معلوم کرے، اور معلم کے لیے حکم تھا کہ آپ جاہل کو بذات خود سکھلائیں. آپ سمجھتے ہیں سہولت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سہولت کا نہیں، یہ فراغت کا اور اپنے فریضے کو بھلانے کا ذریعہ ہے. جن اسباب اور ذرائع کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے علم پھیل رہا ہے. ایک شخص ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اگر اپنے گھر سے قدم اٹھاتا تھا تو سمندر کی مچھلیوں سے لے کر آسمان کے فرشتوں تک یہ اس کے لیے دعائے رحمت میں لگ جاتے تھے. بڑی آپ حدیث، اور اللہ اس کے لیے راستہ آسان کرتے تھے. اب حالت یہ ہے، آپ خود دیکھیے، خود پڑھیے، خود سمجھیے، خود عمل کیجیے. میں کہتا ہوں اس زمانے میں دہریت کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ کتابیں ہیں جن کو لوگ غلط سمجھ کر، غلط سوچ کر، غلط عمل کر کے اپنا ایک فرقہ، اپنا ایک راستہ الگ بنائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ انہیں کسی عالم کی صحبت نہیں ملی، انہیں کسی عالم کی مجلس نہیں ملی، انہیں علم کا ماحول نہیں ملا. ہم اس لیے پہلی بات عرض کر رہے ہیں، پہلی بات پر ہے کہ جس طرح باپ کی گود میں بیٹے کی تربیت ہوتی ہے، اس طرح نبی کی صحبت میں صحابی کی تربیت، صحابی کی صحبت میں تابعی کی تربیت، قیامت تک یہ سلسلہ چلایا گیا تھا کہ آپ صحبت کے بغیر حاصل مت کرنا. لیکن صاف بات ہے کہ میں اور آپ اس لیے فارغ ہیں کہ میں تو تاجر ہوں نا، مجھے تو تجارت کرنی ہے، مجھے تو زراعت کرنی ہے. تجھے اللہ نے علم دیا تھا اور تجھے امام بنایا تھا، تو صرف مصلی پر نماز پڑھانے کا امام نہیں تھا. تیرے ذمہ یہ تھا کہ تو ان کے عقائد سے لے کر ان کے معاشرے کی، ان کی شادیوں تک کی نگرانی کرتا.
یہ اس لیے بنایا گیا تھا، یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان کی عقائد سے لے کر ان کی شادی تک کے نظر رکھتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی عبادات کیسی ہیں، ان کی شادیاں کیسی ہیں، ان کا لباس کیسا ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو برا مانیں یا اچھا مانیں، میری اور آپ کی غلطی ہے جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، میری آپ کی غلطی ہے، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے کتاب کو علم کا ذریعہ سمجھا ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، وہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ کیسا بدل دیا اس شعر نے، کیسا مقصد کو تبدیل کیا ہے۔ ورنہ بات یہ تھی کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، عقبہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم اطاعت پر، عمل ہوگا کفن اپنا، اب وہ بات ختم۔ میں سوچ رہا تھا، کسی نے یہ شعر پڑھا تو میں نے کہا یار اس کو تو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی نے پڑھا میرے سامنے، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، کفن ہوگا ورق ہوگا کفن اپنا۔ میں نے کہا کیوں تم نے اس کو تبدیل کر دیا؟ تو میں نے اس کو صحیح بھی کیا اور پھر غور بھی کرتا رہا۔ میں نے کہا کہ سمجھ میں تو یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ میری ایک تمہید ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں نکالا جاتا ہے جس سے تعلیم کا نقصان ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خروج کو تعلیم میں معاون سمجھنا اس سے بڑی کوئی نادانی، اور تبلیغ میں نکلنے کو تعلیم کے لیے حارث اور معارض سمجھنا اس سے بڑی کوئی نادانی نہیں ہو سکتی، سب سے بڑی نادانی ہے۔ اور یہ اس دعوت اللہ کے مقصد کو نہ جاننے کی علامت ہے کہ علماء اس راستے میں نکلنے کو تعلیم کا حرج تصور کریں۔ اس کام کے مقصد کو نہ جاننے کی علامت، ورنہ اس تبلیغ کا سب سے پہلا قدم اٹھانا اور اس تبلیغ کے لیے نقل و حرکت کا سب سے بنیادی مقصد صرف تعلیم ہے، کیونکہ میں عرض کر چکا نبی کے بعثت کا مقصد تعلیم ہے۔ یہ حارث نہیں، معاون ہے۔ یہ نقل و حرکت علماء کے اندر وہ کیفیت غم کی پیدا کرے گی جو امت میں انقلاب لانے کے لیے اور تحذیر کو مؤثر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کیفیت کے بغیر انقلاب نہیں آئے گا۔ اور وہ کیفیت، میں آپ کو برا نہ لگے میری بات، آپ کو بری نہ لگے، میں پہلے کہہ رہا ہوں، وہ کیفیت آپ کے اپنے حلقہ تدریس میں محدود رہنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر تو مجھے صرف خبر مل سکتی ہے کہ پنجاب میں ارتداد آ گیا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خبر مل سکتی ہے بہار میں ارتداد آ گیا ہے۔ میں رسالہ نکلتا ہوگا، میں اسے پڑھتا ہوں گا، اس میں لکھا ہوگا کہ فلاں علاقے میں اتنے لوگ مرتد ہو گئے، اتنی عورتیں غیروں کے ساتھ نکل گئی ہیں، اتنی شادیاں غیروں سے کر لی ہیں۔ میں کہوں گا انا للہ و انا راجعون۔ آج کی دعا میں تہجد میں انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ خبر ہے، اور آپ کو یہ خبر رسالے سے ملی ہے۔ آپ اس زمانے میں میرے آپ کے اندر اس خبر کو پڑھ کر وہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر خود خبر دی ہے کہ موسیٰ تمہاری قوم بچڑے کی بات تک پوجا پر جمع ہو گئی ہے، اکثریت نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وہ کیفیت اللہ کی خبر دینے سے ایک اولو العزم نبی کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ کیفیت میرے آپ کے اندر اخبار پڑھنے سے کیسے پیدا ہو جائے گی؟ میں ایک سوال سب سے کر رہا ہوں، آپ کیوں نہیں غور کرتے مشکوٰۃ شریف کی روایت پر؟ آپ نے بات شروع یہاں سے کی ہے، حدیث شروع یہاں سے کی ہے، لیس الخبر کالمعائنہ، لیس الخبر کالمعائنہ، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے۔ میں حیران ہو گیا حدیث کو پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا حدیث میں صحابہ سے
کہ لیس الخبر کالمعائنہ، یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی گمراہی کی اکثریت کے بچڑے کی پوجا پر جمع ہونے کی خبر دے دی تھی، لیکن وہاں موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کے خبر دینے کے باوجود وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی جو کیفیت قوم کے حال کا مشاہدہ اور معائنہ کر کے پیدا ہو۔ آپ پڑھیے روایت مشکوٰ شریف، جو کیفیت قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہو۔ آپ پڑھیے قرآن اور پڑھیے حدیث اور سمجھیے اس میں صحیح حدیث مشکوٰ شریف کی روایت جو میں عرض کروں۔ اللہ خبر دے رہے ہیں کہ اس سے سچی کوئی خبر نہیں ہو سکتی، اس میں ذرہ برابر شک کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، وہاں خبر ملی، یہاں واپس آ کر جب قوم کا حال دیکھا، اس حال نے وہ کیفیت پیدا کی سے تختیاں پٹتی اور قوم کو غصے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معبود حقیقی کی طرف واپس کیا اور اس بچڑے کو جلا کر خاک کر کے اس سمندر میں بہایا اور قوم کو جا کر سمجھایا، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ آپ سب جانتے میں تو ناواقف آدمی ہوں، تو صرف آپ کے اپنے مطالعے کو تازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ عوام کے حال کا مشاہدہ کیے بغیر وہ کیفیت کیسے پیدا کر لیں گے جو کیفیت موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی خبر دینے سے پیدا نہیں ہوئی۔ میں تو حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں حدیث سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیس الخبر کالمعائنہ، میں اس جملے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ تعلیم ہے کیا چیز۔ مستفتی کو مسئلہ بتا دینا یہ تو وہ ذمہ داری ہے کہ اگر خدا نہ کرے اسے ادا نہ کیا گیا تو حرام ہے، یہ تو وہ ذمہ داری ہے، ادا نہ کیا گیا تو حرام ہے۔ کتمان علم حرام ہے اگر آپ سے پوچھا جائے اور آپ جواب نہ دیں۔ میں تو سوال کر رہا ہوں کہ جہل کا مشاہدہ اور مستفتی کے تیار کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ کیا ہوئی۔ تو یہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ قوم کے جہل کا مشاہدہ، اور قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے یہ روایت یہ اس کی بالکل تشریح ہے اور یہ اس کی صحیح تفسیر ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس آیت سے صرف علماء ہی مراد ہیں، عام مسلمان مراد نہیں ہے۔ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ سے اس سے علماء مراد ہیں، اور یہ اس لیے کہا گیا تاکہ علماء یکبارگی نہ نکلیں، یہ نہیں کہ علماء نہ نکلیں، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک جماعت نکلے، ایک جماعت مقام پر رہے۔ اگر سب نکل جائیں گے ایک بارگی تو جو تعلیم کے شعبے ہیں جن میں لوگ طلب لے کر آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے، ان کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہا گیا سب ایک بارگی نہ نکلیں، ایک طبقہ علماء کا نکلے اور نکل کر عوام کے جہل کا مشاہدہ کرے۔ لیتفقہوا، یہ فقیہ نہیں کہا کہ جا کر سمجھائے سکھلائے لوگوں کو، دونوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلے علماء نہیں، لیتفقہوا فی الدین، یہ عوام کے جہل کا مشاہدہ کر کے ان پر اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں اور ان کے علماء اور عمل کرنے والوں کی اطاعت کو دیکھ کر ان پر اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں۔ یہ میں تفسیر سے اسی طرح عرض کر رہا ہوں جس طرح ہے۔ اگر یہ جا کر عوام کے جہل کی وجہ سے ان کے حالات کا مشاہدہ کریں گے اور یہ جا کر عوام پر کے اطاعت کی وجہ سے ان پر نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے تو ان کے علم میں خود رسوخ پیدا ہوگا اور یہ واپس آ کر مقامی لوگوں کو ڈرائیں گے، اس سے ان کا ڈرانا، ان کی تحذیر مؤثر ہوگی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ میں نے آپ نے کبھی اس اعتبار سے غور نہیں کیا اس آیت کو
کہ علماء کو نکالنے کا اصل مقصد کیا تھا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں جاہلوں کو نکالنا 1 سال کے لیے تاکہ سیکھیں. ہم عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے، پولیو کا انجیکشن لگ رہا ہے جی، بخار پھیل رہا ہے اس کے انجیکشن لگ رہے ہیں، حکومت جنگی پیمانے پر صوبائی سطح پر گاؤں گاؤں دیہات تحصیل کیمپ لگاتی ہے اپنے، اور لوگوں کو پکڑ کر انجیکشن لگاتے ہیں، پکڑ کر پولیو کے قطرے ٹپکاتے ہیں کہ ہمیں بیماری کو ختم کرنا ہے، ہمیں بیماری سے لڑنا ہے. آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیے، کیا اس جنگی پیمانے پر، اس قانونی یعنی سطح پر، کیا گاؤں دیہات عوام کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کے قرآن کا، ان کی نماز کا، اس سب کا کیا پکڑ علاج کیا جا رہا ہے؟ تو میں ایک پہلی بات عرض کرنا چاہتا تھا، جو میں اصل بات میں نے پکڑی تھی، کہ تعلیم بالواسطہ کی چیز ہی نہیں ہے. دعوت اور تعلیم یہ تو ایسے فریضے ہیں جو بالواسطہ ان کا نہ ادا ہو سکتے، نہ ان کا کوئی اثر ہو سکتا. صاف بات ہے. تعلیم اور دعوت یہ 2 فریضے بالواسطہ ادا نہیں ہو سکتے. یہ بلا واسطہ کی چیز ہے، یہ نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے. اس لیے اگر آپ غور کریں گے قرآن میں، تو اس خروج کا اور نفر کا قتال سے کہ فریضہ قتال سے کہیں زیادہ گہرا رشتہ تعلیم سے ہے، کہیں زیادہ گہرا رشتہ تعلیم سے ہے. آج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے غزوات، ان کا نفر وہ قتال کے لیے ہوا کرتا تھا. یہ تبلیغ والے عجیب لوگ ہیں، یہ وہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. میدان قتال میں تعلیمی نظام اور میدان قتال میں انفرادی دعوت کا دینا، یہ ایسا معمول تھا صحابہ کرام کا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک میدان قتال میں پھر دعوت دینا مستحب ہے. ہم میدان قتال میں کس لیے اترے؟ یہ جو ہماری دعوت کو قبول کر لیں گے، ہم انہیں میدان قتال سے ہی نماز سکھلانی شروع کر دیں گے. حضرت خالد نے جرجہ جو سپہ سالار تھا مشرکین کا، میدان قتال سے اپنے خیمے لے جانے تک نماز سکھلا دی کہ دیکھو وہاں نماز اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہی 2 رکعت اس کو ملی ہیں اسلام میں. پھر وہ شہید کر دیے گئے جرجہ. اسلام میں انہیں کوئی فرض نماز ملی نہیں، وقت ہی نہیں آیا. میدان قتال میں صحابہ کی ایک جماعت باقاعدہ متعین ہو کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتی تھی کہ جو حدیث تم سنو گے، جو قرآن کا نیا حکم نازل ہوگا، تم سن کر ہمیں بتانا. ہم میدان میں ہیں دشمن کے مقابلے پر، تم یہاں رہ کر علم حاصل کرنا، ہمیں سکھلانا. آپ پڑھیے، روایت پڑھیے. حضرت صحابہ میں اس کو اتنا واضح کیا ہے کہ تعلیم اور قتال کو جمع کیا ہے کہ یہاں بھی تعلیم کا فریضہ یہاں بھی موجود ہے. جہاں نماز صلاۃ خوف ہو کر نماز کی شکل بدل گئی ہے بالکل، وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تعلیم کا فریضہ وہاں بھی چھوڑا نہیں گیا ہے کہ بھئی ابھی اتنے دن تعلیم چھوڑ دو، منقطع کر دو کیونکہ قتال ہو رہا ہے. بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صاحب نے کہا کہ مشورہ کرنے آیا ہوں، فلاں علاقے میں جہاد ہو رہا ہے، میں وہاں جہاد میں جانے کر مسلمان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. فرمایا میں تجھے اس سے مشورہ دیتا ہوں، اپنے محلے میں مسجد بنا لے اور وہاں کے عوام کو مسائل سکھلایا کر. اس سے بہتر مشورہ میں تجھے دیتا ہوں. آپ غور کیجئے نا، اگر 70 صحابہ غزوے میں شہید کیے گئے ہیں کفار سے مقابلے میں، تو 70 علماء بغیر کسی غزوے کے شہید کیے گئے ہیں. سب نہتے تھے، تلوار بھی کسی کے پاس، تیر بھی کسی کے پاس نہیں تھا. یہ صرف سکھلانے کے لیے جا رہے تھے. اہل نجد کے مطالبے پر آپ نے 70 علماء کی جماعت بنائی ہے، 70 علماء کی ایک جماعت ان کو روانہ کیا آپ نے، اور یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اہل نجد کے مطالبے پر اطمینان نہیں ہے، مگر کیونکہ ان لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جماعت
علماء کی جماعت بلائی ہے، اس لیے آپ نے اپنے صحابہ میں سے علماء کو چھانٹا اور 70 کی جماعت بنا کر روانہ کی۔ یہ 70 علماء بغیر کسی غزوے کے، بغیر کسی معرکے کے شہید کیے گئے ہیں، صرف علم پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ بڑھیا بیر معونہ میں جن علماء کو شہید کیا گیا 70 تھے وہ۔ تو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی الگ کام ہے، یہ کوئی الگ نظام ہے، تعلیم الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے۔ آپ سیرت پر غور کریں، دعوت اور تعلیم میں کہتا ہوں ایک چیز کے دو نام ہیں۔ آنے والوں کو سکھانا تعلیم ہے، جا کر سکھانا تبلیغ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ وبلغوا عنی ولو آیا، یہ تو سب کے لیے امر ہے۔ ایک آیت آپ کو آتی ہے، آپ کے ذمہ اسے دوسروں کو پہنچانا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہر عالم کا وقت عوام کے لیے بھی چاہیے، ہر عالم کا وقت روزانہ اپنی مسجد کے لیے بھی چاہیے، چاہے امام ہو یا نہ ہو۔ مجھے بات پر حیرت ہے کہ اگر مدرسے میں تقرر ہو تو میں کتاب پڑھاؤں گا، ورنہ میں پڑھاؤں گا نہیں، میں کچھ اور کام کروں گا، تجارت، زراعت، ملازمت، بہت دنیا میں کام کرنے کے ہیں۔ میری تو عقل حیران ہو گئی جب ابھی پچھلے ہفتے جو ہے دلی کی یونیورسٹی میں جو ہے طلباء کا جوڑ ہوا اور 5000 کتنے ہزار طلباء جمع ہوئے کہ جی وہاں اتنے علماء تھے، علوم سے بھی فارغ ہوئے ہوئے اور دوسرے مدارس سے بھی فراغت آئے ہوئے۔ میں نے کہا یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہہ لگے جی یہ سب فارغ ہو کر مدرسے سے اب یہاں یہ فنون سیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے لیے انہیں پیغام پہنچا دو کہ اللہ تمہیں یونیورسٹی میں نہیں اس لیے نہیں لایا کہ تم علم حاصل کرنے کے بعد اب جہل پڑھو۔ اللہ تمہیں یہاں اس لیے لایا ہے کہ ان جہل پڑھنے والوں کو جو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ بھی علم ہے، ان کو خدا کے لیے ان کے ساتھ رہ کر انہیں یہ سکھلاؤ کہ علم یہ نہیں ہے جو تم حاصل کر رہے ہو۔ جو چیزیں انسانی تجربات سے حاصل کی جاتی ہیں اس کو علم کہنا علم کی توہین ہے۔ علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے احکام لے کر آئے۔ جی 1000 علماء، اللہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی یہ یہاں فن سیکھنا ہے۔ اور مجھے اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ خیال آیا مجھے کہ اگر انہیں اپنے علم سے کامیابی کا یقین ہوتا تو انہیں ان فنون کا خیال بھی نہ آتا۔ انہوں نے اپنے گزارے کے لیے علم حاصل کرنے کے بعد مدرسے سے فراغت کے تخرج کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم فن سیکھیں۔ اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم سے پلنے کا یقین نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری کی طرف جاتے۔ ایک زمانہ تھا جب محلے کے لوگوں میں لڑائی ہوتی تھی، امام کا کھانا میرے یہاں سے جائے گا، وہ کہتا ہے نہیں میرے یہاں سے جائے گا، وہ کہتا ہے میرے یہاں سے جائے گا، یہ ہمیں پڑھاتے ہیں، انہیں کھانا ہم کھلائیں گے۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ طلباء کی کفالت عیب بن گیا، ورنہ وہ زمانہ تھا ایک امام کے پاس اتنے کھانے جمع ہو جاتے تھے محلے کے، اپنی ضرورت کا علم رکھ کر وہ امام بچا ہوا کھانا ان مسلیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا جن کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا۔ عجیب برکتوں کا زمانہ تھا کہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہم ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، یہ یونیورسٹی میں کیا کر رہے ہیں یہ علماء؟ کہ جی ہاں یہ کچھ سیکھ رہے ہیں تاکہ دنیا میں گزارے کے لیے کوئی انتظام ہو جائے، اور یہاں سے ان کا رخ بدلتا ہے۔ پھر یہ علم الہی اپنی سینوں میں لے کر، اللہ مجھے معاف فرمائے غلط نہ کہلوائے، یہ ان کمپنیوں میں جاتے ہیں جن کے مقاصد صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مصلی چھوڑا، انہوں نے مسجد میں اپنا تعلیم کا حلقہ چھوڑا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تعلیم کے لیے مدرسہ ہے۔ میں کہتا ہوں تعلیم کے لیے مدرسہ نہیں ہے، صرف تعلیم کے لیے مسجد اصل ہے۔ مدرسہ تو علماء کے بننے کی جگہ ہے، استعمال کی جگہ تو مسجد ہے۔ یہ یہاں سے کہاں چلے گئے؟
یہ یہاں ہوتے، اس امام کی ذمہ داری تھی اس پورے محلے کا معاشرہ، اس پورے محلے کا معاشرہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک امام اگر فکر کر لیتا اس پورے محلہ کا معاشرہ اس امام کی وجہ سے باقی رہتا۔ اس امام کو پیچھے سے نہیں معلوم کہ صف اول میں جو مقتدی کھڑا ہے اس کا لباس شرعی ہے غیر شرعی ہے، یا نماز کا لباس۔ میں تو نماز اقامت کے بعد پیچھے آ جاتا ہوں، اگر کوئی مجھے نظر آ جائے کہ کوئی انگریزی لباس میں نماز میں آیا، میں تو اقامت کے بعد ملاقات کرتا ہوں، اس سے ہو جاتی ہے، اقامت ہو جائے کیا بات ہے، تو کبھی انتظار کریے، وہ اقامت ہو گئی، میں نے کہا اقامت تو ہو گئی، یہ جو صف میں انگریزی لباس پہنے ہوا آدمی کھڑا ہوا ہے اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ یہ رکوع میں جائے گا، اس کی پیٹھ کھلے گی اور اس کی نماز خدا کی قسم فاسد ہوگی۔ نہ مجھے فکر ہے نہ آپ کو فکر ہے، آپ اپنی مسجد میں امام ہیں، میں اپنے مسجد کا امام ہوں، میں تنخواہ دار ملازم ہوں، میرا کام نماز پڑھانا ہے، میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ آپ نبی کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، یہ کہ میرا کام صرف نماز پڑھانا ہے، آپ نبی کے مصلی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، میں آپ سے قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ میرا کام نماز پڑھانا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ پہلے دیکھیے کہ جس کے مصلی پر آپ اگر کسی دفتر کی کرسی پر آج کوئی اس کا کوئی ملازم آ کر بیٹھتا ہے، اس کا متبادل، وہ پوچھے گا کہ اس دفتر کی کیا کیا کام میرے ذمہ سارے بتاؤ۔ آپ ایک کام نہیں کریں گے، آپ کو دفتر سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں امامت نہیں، امامت تو مسجد کا ایک ضمنی عمل ہے۔ آؤ نماز ہی پڑھا لیں، ہم نے تمہیں نماز سکھلائی، آؤ امامت بھی کر لیتے ہیں۔ ارجع صلی فإنک لم تصلی، یہ کوئی کتاب نہیں کہے گی عوام الناس سے جاؤ نماز پڑھو، بھائی نماز صحیح نہیں ہوئی، یہ کتاب نہیں کہے گی جس کتاب کو چھاپ کے آپ بے فکر بیٹھے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری تھی کہ میں کہتا رکوع کرنے والے سے تیرا رکوع صحیح نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھ، تیرا سجدہ صحیح نہیں ہے، دوبارہ نماز پڑھ۔ میں اور آپ مفتی بننے کو تیار ہیں، پوچھنے والے کو فتویٰ دینے کو تیار ہیں، میں اور آپ مستفتی تیار کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ مستفتی تیار کرنا بھی نبی کے ذمہ ہے، اسے تیار کر کے اس کو مسئلہ بتانا بھی نبی کے ذمہ ہے، چاہے وہ مسئلہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ فضائل کا عمل ہو یا مسائل کا عمل ہو، نبی دونوں کے لیے خود تیار کرتے ہیں امتی کو۔ آپ پوری روایت بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، پھر ہلایا، پھر ہلایا، تیسری مرتبہ جا کر پتے گرے اس کے، اتنا آپ ہلاتے رہے، حالانکہ آپ کسی عبث کام کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، آپ عبث کام کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، بیکار کام آپ کو کام فرصت ہے اس کی۔ فرمایا آپ نے صحابی سے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں ایسے کیوں کر رہا ہوں، ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ بتائیے۔ یہ ہے مستفتی تیار کرنا، مجھ سے پوچھیے میں ایسے کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جب مومن بندہ اس طرح وضو کر کے ایسے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ صحابی نے اس روایت کو نقل نہیں کیا، نقل کرنے کے لیے اپنے تابعی سے اور اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ صحابی نے کہ میں درخت ہلاتا ہوں، انہوں نے درخت ہلایا، انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو درخت کیوں ہلا رہا ہوں، کہ جی بتائیے کیوں ہلا رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت ہلا کر، یعنی آپ دیکھیے نا اس روایت کو، آپ ذرا توجہ دیجیے اس کی طرف کہ نبی کے نہج تعلیم کو کتنا اس کا لحاظ، اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو حدیث سنانا چاہتے ہیں، اور اس حدیث سے پہلے جو سوال کھڑا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بھی وہ سوال ٹہنی کو ہلا کر کھڑا کروں گا، پھر آپ سے کہوں گا مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، پھر آپ پوچھیں گے تو حدیث بتائیے آپ سوچیے۔ تعلیم نہج نبوت سے ہٹتے کہاں پہنچ گئی، آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، وہ معلم صاحب کسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ان کے طلباء ان سے، میں کہتا ہوں منکر کے راستے سے دین کی تعلیم دینا امت کو برباد کرنا ہے، آپ کہاں سو رہے ہیں؟ مگر آپ کے دماغ میں شیطان نے ایک کیڑا گھسا دیا ہے کہ یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے تعلیم کا، تعلیم جس طرح چاہو تو، کسی دین کے کسی کام کو کسی ایک طریقے میں محدود کرنا جو سنت تھا، لازم تھا، انہوں نے اس کی مخالفت کر کے دین کے طریقوں میں رواج داخل کیا ہے، اس لیے نہ تعلیم نہ تربیت ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ مجھے معاف فرمائے۔
وجہ یہ ہے، میں پھر عرض کر دوں اپنی پہلی بات، وسائط اور ذرائع یہ نشر و اشاعت، علم وسائط اور ذرائع کی نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے۔ یا تو آپ جائیں امت کے پاس اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت آئے گی امت آپ کے پاس، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ آپ اپنے علم کا اگر آپ اپنے علم کو لے کے پھریں گے نہیں، کہتا ہوں کہ عوام کو کیا معلوم آپ کے پاس کیا ہے۔ اس لیے تعلیم کے نظام کو سنت پر لانا ہے، اور سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بیان کر رہے ہیں، آپ ممبر سے بیان کر رہے ہیں، بیان کے دوران مسجد کے دروازے پر ایک آدمی آتا ہے اور وہیں چیخ کر کہتا ہے علم دین ہے یا رسول اللہ، مجھے دین سکھلائیے، میں دین سے ناواقف ہوں۔ یہاں تو میرے خیال سے آپ کے وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تخصص کر رہے ہوں گے فتن میں، یا تخصص کر رہے ہوں گے ادب میں، یا تخصص کر رہے ہوں گے آگے کی وہ علم جو ضرورت سے زائد اور قبر کے سوالات سے زائد چیز ہے۔ مگر اس آنے والے دیہاتی کا سوال فرائض کے بارے میں، اسلام کی بنیادوں کے بارے میں، نہ آپ نے اس کو کسی کے حوالے کیا، نہ اسے بعد میں آنے کے لیے کہا، نہ اسے بیان میں بٹھایا، کیونکہ بیان جو چل رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، وہ اس کے مطلب کی بات نہیں ہے، اسے کیا معلوم یہ کیا بات ہو رہی ہے، نہ یہ اس کے لیے مفید ہے، نہ اس بیان سے اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، بالکل ہی نہیں۔ یہ تو میں کہتا ہوں ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کسی مریض سے بات کر رہا تھا، دوسرا مریض آ کر بیٹھ جائے، وہ بھی سن لے، کیا بھائی تم بھی سن لو، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا حال الگ، اس کا حال الگ، اس کی دوا الگ، اس کی دوا الگ، اس کا مرض الگ، اس کا مرض الگ۔ میں تو بس مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے بیان درمیان میں ختم کیا، آپ ممبر سے اترے صحابہ کو بیٹھا ہوا چھوڑ کر، اور آپ سیدھے دروازے پر گئے مسجد کے، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے لوہے کی کرسی، لوہے کے پائے کی کرسی لائی گئی، اس پر آپ بیٹھے، اور آپ نے بیٹھ کر اس ایک دیہاتی کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا کام تو انہیں پڑھانا ہے، آپ کہیں اور سے پڑھ لیجئے، اور یہ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ حالانکہ آپ کا بیان منقطع ہوا اس سے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے تمام طلباء کو، اپنے مدرسے کے تمام صحابہ کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ آئندہ تم بھی اس بات کا دھیان رکھنا، اگر تمہارے درس کے دوران بھی کوئی آ جائے تو تم اس کی اہمیت کو سمجھنا میرے اس عمل سے۔ میں خدا کی قسم میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کتابیں چھوڑیے اور آپ مدرسہ چھوڑیے اور آپ نکلیے، نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے 24 گھنٹے میں کتنا وقت عوام الناس کے لیے ہے، جبکہ جتنا حق زکوٰۃ کے مال میں ایک سائل کا ہے، اتنا ہی حق ایک محروم کا ہے جو سوال نہیں کر رہا ہے آ کر، آپ اس تک مال پہنچے۔ میں مثال دے کر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے مال میں محروم اور سائل دونوں کا حق ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو پھر آپ کے علم میں سوال کرنے والے کا جتنا حق ہے اتنا غیر سائل کا حق نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں، میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو سد سکندری قائم ہوئی ہے نا، ایک دعوت اور تبلیغ کے درمیان، دعوت اور تعلیم کے درمیان، یہ کسی طرح اس کو کسی طرح گراؤ، اس کو گراؤ کسی طرح، اور اس دعوت کے کام کے مقاصد کو گہرائی سے سوچو۔ یہ نو کا مدرسہ جو لاک ڈاؤن میں بند نہیں ہوا، ساری دنیا کے مدارس بند ہو گئے، بڑے چھوٹے مکاتب سب۔ کیا وجہ ہے؟ مولانا الیاس صاحب سے کہا گیا کہ جی مولانا اسماعیل صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے شاگرد ہیں، آپ ایک مرتبہ میوات آ جاؤ۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میں ایک شرط پر آؤں گا۔ کہ جی کیا شرط ہے؟ کہ میری شرط یہ ہے کہ تم میوات میں کوئی زمین لے کر وہاں مدرسہ قائم کرو، اساتذہ کا انتظام میں کروں گا، زمین خرید کر اس پر مدرسہ قائم تم کرو، اگر تمہیں شرط منظور ہے تم یہ کام کرو گے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کی پہلی مرتبہ جو
جو دعوت دی گئی میوات آنے کی، میں وہ بات کر رہا ہوں بہت پرانی، وہاں اسماعیل صاحب کی وفات کی بات کی. وہاں اسماعیل صاحب کے پاس کچھ میواتی لوگ پڑھتے تھے. چوسٹ کھمبے ہے نا وہاں نظام الدین میں، اس کے اوپر دروازے پر وہاں پڑھتے تھے اسماعیل صاحب. وہ کوئی عبارت ہی نہیں ہے، وہاں پڑھتے تھے. 64 کھمبا ہے نا اس مرکز کے سامنے، اس کے اوپر دروازے کے اوپر جو کمرے سے کوٹھی سی بنی ہوئی ہے وہاں پڑھاتے ہیں. تو میواتیوں نے یہ کہا جی آپ آؤ، آپ ہمارے اسماعیل صاحب کے بیٹے ہو. میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ ایک ہم مدرسہ بنائیں گے. ہم نہیں بنا، ہمارے پاس کہاں زمین اس کے لیے، کون دے گا زمین اس کے لیے، اور اتنا خرچہ زمین مدرسہ بنانے کا. ٹھیک ہے نہیں، اگر نہیں کر سکتے تو میں نہیں آتا جاؤں. لیکن ہمارے الیاس صاحب کو خبر تھی کہ یہ مجھے لے جا کے چھوڑیں گے اور یہ کام ہو کے رہے گا. چند دن گزرے تھے، پھر انہیں فکر ہوا یہ تو غلط کیا ہم نے، انکار کر کے آ گئے، چلو دوبارہ چلتے. پھر آ کر کہا کہ جی ہم نے زمین لے لی ہے اور تعمیر ہو رہی ہے، آپ آ بھی جاؤ اور مدرس کا بھی انتظام کر دو. حضرت نے مدرسی کا بھی انتظام کیا اور تشریف لائے. کیا تمہیں کہہ رہا تھا میں نے کہ یہ اس پہلے گشت کی برکت ہے کہ یہ مدرسہ قائم ہوا ہے. یہ اس پہلے گشت کی برکت ہے کہ یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، ورنہ وہ صرف مولانا الیاس صاحب کو بیان کرنے کے واسطے لا رہے تھے کہ جی آپ آ جاؤ، ایک چکر لگا کے چل جاؤ. میوات کا مولانا اسماعیل صاحب آتے تھے، آپ بھی آؤ. نہیں، میرا تو مقصد یہ تھا آنے کا، اگر تم یہ مدرسہ قائم کرو تو میں آؤں. حضرت آپ آ جائیے، ہم مدرسہ قائم کرتے ہیں. تو میں نے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کبھی گہرائی اس کو سوچا نہیں ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اور مساجد میں تعلیمی نظام قائم کرنے کا اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد عوام تک پہنچنا ہے، اصل مقصد عوام تک پہنچنا ہے. ہمارے گشتوں سے لوگ آ رہے ہیں مسیح کی طرف، لیکن مسجد میں تعلیم کا وہ نظام نہیں ہے کہ جس سے آنے والی کی ضرورت تھی. میں تو کہتا ہوں کہ تم علماء سے کہتا ہوں کہ مسجد تو او پی ڈی کی طرح ہے. اس کی طرح او پی ڈی ہوتی ہے نا، اس کی ضرورت ہے، او پی ڈی کی ضرورت ہے امت کو. نہ ان کو صفدرجنگ کی ضرورت ہے، نہ ان کو ایمس کی ضرورت ہے، نہ ان کو اپولو کی ضرورت ہے، نہ ان کی بیماری اتنی بڑی ہے، نہ ان کے پاس انتظام اتنا ہے. یہ تو بیچارے سر کے درد کی گولی، بخار کی گولی کھانے چاہتے ہیں. کسی کو نماز ٹھیک نہیں ہے، کسی کو قرآن ٹھیک نہیں ہے، کسی کو غسل کے فرائض معلوم نہیں ہیں. ہم تو آپ کو او پی ڈی میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہاں عوام آ رہے ہیں، ذرا ان کی نبض دیکھ کر ان کو دوا دے دو. ایک صاحب نے آ کر سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بٹھا کر سمجھایا، تم بتاؤ تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تم برداشت کرو گے کہ نہیں؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے اس طرح بٹھا کے سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو. مجھے آپ سچی بتا دیجئے، کیا یہ بات، یہ کام کسی کتاب سے ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے ماحول میں پڑھ کر کتاب کا مطالعہ کریں اور آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس بھی علم ہے؟ میں صاف طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دماغ کا علم تو ان اخبار رسائل سے منتقل ہو سکتا ہے جس کو معلومات کہتے ہیں، لیکن دل کا علم یہ بغیر وسائط کے، بغیر ذرائع کے ہی منتقل ہو سکتا ہے جو صحبت چاہتا ہے. اور وہی علم سر علم ہے. علم میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. زبان کا علم وہ ہے جو ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا، اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. یہ علم دل کا علم کہ اس کا تعلق تقوی سے، اس کا تعلق خشیے سے، اس کا تعلق ذکر و تلاوت سے، اس کا تعلق مع اللہ سے. صحابی کا کہنا کہ میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کروں بڑا عالم ہو جاؤں. تو میری عرض یہ ہے آپ حضرات سے کہ عوام اور علماء کا ربط اس ساری نقل و حرکت کا صرف مقصد یہ ہے، عوام علماء کا ربط. علماء طلباء کا ربط ہے، بھیجے اس سے انکار نہیں ہے،
یہ تو آپ رجال تیار کر رہے ہیں، یہ رجال آگے جائیں گے کہاں؟ میں مسابقہ کر رہا تھا روانگی کے بعد مسجد میں جماعتوں کو روانہ کرتے ہوئے، ایک صاحب آگے سے گزرے تو انہوں نے مجھے سلام جو کیا تو ذرا عربی میں کیا، ایک جملہ عربی کا انہوں نے کہا، کہنے کی بات نہیں ہے، چلے انگریزی لباس میں تھے، داڑھی بھی نہیں تھی، خیر میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، اٹھا لیا اپنے پاس، مسابقہ کرتے رہے، مجھے کہاں سے آئے؟ کہ جی میں ایک ہسپتال میں ملازم ہوں۔ میں کہا آپ کا وہاں کیا کام ہے آپ کا؟ کہ اگر وہاں کوئی مریض آ جائے عرب تو میں اس کی بیماری کا ترجمہ ڈاکٹر کو کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے، میں مستقل، میرا بڑا اسپتال میں، بڑا قیمتی اسپتال ہے دلی کا، اس میں تو میں نے کہا کہ آپ نے عربی کہاں سیکھی ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تو فلاں مدرسے سے فارغ ہوں، مدرسے کا نام بتایا۔ مجھے اس کے سر سے لے کر پیر تک کہیں سے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ عالم ہے۔ اس نے ادب سیکھ کر اس ادب کو یہاں استعمال کیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات تھی؟ کیا تم اسلام کے حلیہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کہ جی اس کے ساتھ کام ملازمت ملتی ہے آج کل۔ جی ہاں، وہ تو حضرت کی بات مجھے یاد آ رہی ہے شروع سے کہنے کو، مگر ہمت نہیں ہوتی کہنے کی۔ حضرت فرماتے تھے ان حکام کا جہل پڑھ کر تو مسلمان کو پلنے کا یقین ہے، اللہ جو رزاق ہے اس کا علم پڑھ کر پلنے کا یقین نہیں ہے۔ ان حکام کا جہل پڑھ کر تو پلنے کا یقین، اللہ کے علم سے پلنے کا یقین ہے۔ میرا عزیز دوستو، ہماری چاہت اصل یہ تھی، لوگ سمجھے نہیں، ہماری چاہت اصل یہ تھی عوام علماء کا رد پڑھے، عوام علماء کا رد پڑھے، ہماری چاہت اصل یہ تھی۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کتابیں ہیں پڑھو سیکھو جاؤ، ہم اپنے کام میں مشغول ہیں اور کتاب میں ہم نے لکھ کے دے دیا ہے اسے پڑھ لیجئے، میں آپ سے کہتا ہوں 10 مرتبہ آتا ہے حکیم کے پاس مریض نسخہ لے کر، یہ دوا نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ سمجھا دو، یہ دوا نہیں سمجھ میں آئی یہ سمجھا دو۔ اتنی کتابوں سے لوگ کیا سیکھ لیں گے؟ آپ سوچیے تو صحیح۔ آپ آسان حج کر کے بیان کرتے ہیں، وہاں جنایت کے دموں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں جنایت کے حجاج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ آسان حج لکھ کے دے دیں، جاؤ یہ کتاب لے جاؤ حج کر۔ میں کہا کرتا ہوں آج کے دنوں میں کہ تم اگر خوشامد کر کے اپنے ساتھ ایک مفتی کو لے جاتے، اگر اس کے پاس انتظام نہیں تھا خرچ کا، تم کہتے مفتی صاحب ہمیں حج فریضہ ہے، ہمیں زندگی کا ایک فریضہ ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، اگر روز بگڑ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ ساتھ چلیے، آپ حج کراتے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو کتاب لکھ کر دیتی ہے بھائی ہماری کیا ضرورت ہے، جائیے پڑھیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عوام اور علماء کا اگر اختلاط نہیں ہوا اور اس کو آپ نے اپنا مقصد زندگی نہ بنایا اور روزانہ آپ کا عوام کے ساتھ اختلاط نہ ہوا، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر بڑے کو بڑے کی ضرورت ہے، ہر بڑے کو بڑے کی ضرورت ہے، ہر بڑے کو اپنے سے بڑے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اپنے علم پر اعتماد کر لے کہ جی میں جانتا ہوں، کافی نہیں ہو سکتا۔ فوق کل ذی علم علیم۔ واقعہ پیش آیا کہ مسجد میں ایک آدمی داخل ہوا، اس نے قرآن پڑھا، سید القرآن ابن کعب نے کہا تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اس نے کہا میں غلط پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں، یعنی تم غلط پڑھ رہا ہو۔ ظاہر بات ہے جب سید القرآن کہہ رہے غلط پڑھ رہے تو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک اور آدمی آیا، اس نے پڑھا، فرمایا کہ تم سناؤ، تم بھی غلط پڑھ رہے ہو، تم دونوں غلط پڑھ رہے ہو، قرآن صحیح کرو، یہ غلط ہے۔ وہ دونوں چلے گئے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن اس طرح پڑھا ہے، میں نے اس طرح پڑھا ہے، اور یہ کہتے ہیں سید القراء ابی بن کعب کہ یہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ابی بن کعب سے کیا بات ہے کہ جی قرآن دونوں غلط پڑھتے ہیں؟
آپ نے سنا، ان سے بھی سنا، ان سے بھی سنا، دونوں کا قرآن سنا، دونوں کا قرآن سن کر آپ نے تحسین فرمایا بہت اچھا پڑھ رہے ہو، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں فتنہ پیدا ہوا، اور ایسا فتنہ پیدا ہوا آپ کو جھٹلانے کا، نعوذ باللہ، کہ ایسا فتنہ زبان جاہلیت میں بھی کبھی پیدا نہیں ہوا کہ آپ کو جھٹلاؤں میں، آپ غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ابی کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اور میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور میں اتنا میرے یقین کا اور ایذان کا حال یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب یہ کیفیت میری ہوئی اور وہ شک میرے دل سے نکل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ابی یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کے لیے قرآن کو اگر ایک طرح پڑھنا لازم کر دیا گیا تو میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ان کے لیے قرآن کو آسان کر دے۔ تو اللہ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ بھائی یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر بڑوں کی صحبت نہیں ہے تو خود ہی آدمی تردید کر دے کہ آپ غلط ہو گئے، کہ آپ غلط ہو گئے، کہ آپ غلط ہے۔ نہیں، غلط صحیح کو تو غلط اور صحیح کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بات تو بنیادی یہ ہے کہ آدمی خالی ذہن ہو کر اور تمام اختلافات سے ذہن صاف کر کے کسی آدمی کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ چاہتے کیا ہے۔ ورنہ دور دور رہ کر آدمی اتنی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ مقاصد تک رسائی ہوتی ہی نہیں ہے ان غلط فہمیوں کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مبارک خراسانی امام اوزاعی کی ملاقات کے لیے گئے۔ امام اوزاعی نے کہا اے عبداللہ، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ ایک بدعتی آیا ہوا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات نہ سننا، نہ اس سے بات کرنا، اور یہ نئے نئے مسئلے بیان کر رہا ہے، اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ کہ جی کون ہے؟ کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کو، اس سے بچ کر رہنا، اور یہ بدعتیں پھیلا رہا ہے، نئی نئی باتیں کر رہا ہے، میں تو یہ نصیحت کرتا ہوں، تو یہ وصیت کرتا ہوں، اس سے بچ کر رہنا۔ سمجھ گئے عبداللہ بن مبارک کہ یہ امام صاحب کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں۔ چلے گئے 3 دن تک عبداللہ بن مبارک نے امام صاحب کے سارے جتنے دقیق مسائل پہ سب لکھے، خوب لکھے، تفصیل سے لکھتے رہے 3 دن تک ایک کاپی تیار کی، اور جگہ جگہ اس میں درمیان میں لکھا نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، نعمان یوں کہتا ہے، اور وہ تیار کر کے کاپی 3 دن کے بعد آئے ہاتھ میں کاپی۔ امام اوزاعی نے پوچھا یہ کاپی کیسی ہے ہاتھ میں؟ یہ کچھ فقہی مسائل ہیں، کچھ دکھانا ذرا۔ فجر کی نماز پڑھا امام اوزاعی نے، اور ظہر تک اس کاپی کو پڑھا، پھر عصر کے ظہر پڑھائی، کاپی کو اپنی آسیمہ رکھا، روایت میں اس طرح میں عرض کر رہا ہوں، پھر عصر ظہر پڑھائی، پھر ظہر سے عصر تک کتاب کاپی پڑھی، ساری پڑھ ڈالی۔ ساری پڑھ کر کہنے لگے کہ جانتے تھے نہیں کون ہے یہ، کس کا مسائل ہے؟ کہنے لگے او عبداللہ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، دیکھ یہ ہے آدمی کام کا، اس کی صحبت میں جا کر رہ اور اس سے علمی استفادہ کر، اس آدمی کا علم بہت گہرا ہے۔ یہ ہے کون آخر؟ یہ نعمان کون ہے؟ یہ جگہ جگہ نعمان یہ کہتا ہے، نعمان کون ہے؟ امام اوزاعی نے کہا جی، عبداللہ نے کہا امام اوزاعی سے کہ جی ہاں، یہی وہ عالم ہیں جن کے پاس جانے سے آپ نے مجھے منع کیا تھا اور روکا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ بدعتی ہے، نئی نئی باتیں چلا رہا ہے، اس کے بعد نہ سننا، یہی امام حنیفہ ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ دوریاں وہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور فاصلے وہ رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس سے ایک صحیح بات کا رخ غلط موڑ کر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ نہیں، یہ نہیں چاہتے، یہ یوں چاہتے ہیں۔
حالانکہ میں نے عرض کر دیا کہ دعوت اور تعلیم کا تو ایسا گہرا رشتہ ہے، ہم علماء کی صلاحیتوں کو ایک محدود دائرے سے نکال کر ان کی صلاحیتوں کے استعمال میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو کرنا ہے آپ سے استفادہ، لیکن یہ بھی تو کریں، یہ بھی تو کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ سے فرمایا تھا کہ یا تو تم جاہلوں کو دین سکھلاؤ ورنہ تمہارے لیے تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے، یا علماء عوام کو دین سکھلاؤ یا تمہارے لیے تعجیل عقوبت کی دھمکی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا میں سزا دوں گا ان علماء کو۔ علماء نے خود عرض کیا اسلام میں 1 سال کا موقع دے دیجئے، ہم 1 سال میں جہاں جہاں چشموں پر پڑا ہوئے اور جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا، وہاں علم پہنچائیں گے۔ اور اس پر انہوں نے 1 سال کے لیے آپ سے مہلت طلب کی۔ اللہ کے نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اللہ نے کہ وہ سنت امت میں اب اس شکل میں زندہ ہو گئی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ 60 70 75 جماعتیں تو علماء کی اس وقت بیرون میں باہر کے ملکوں میں وہاں کے علماء سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، وہاں کی مسجدوں میں تعلیم کا اور مسائل کے میں تو صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ مجھے فضائل کی تعلیم سے اطمینان نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ چیز محسوس کی کہ تبلیغ میں صرف فضائل کی تعلیم تک بات آ کر ختم ہو گئی۔ کا مسئلہ علماء سے پوچھا ہے، علماء سے پوچھو، کون پوچھے علماء سے؟ کسے رغبت ہے، کسے فرصت ہے؟ آپ یہ کہہ کر چلہ لگوا کر بھیج دے کسی کو، جاؤ علماء سے پوچھو جا کر۔ آپ نے جس طرح تعلیم فضائل کا مساجد میں اہتمام کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد میں فضائل کے ساتھ تعلیم مسائل کا انتظام کریں۔ اور ہم صاف طور پر عرض کرتے ہیں کہ یہ وہ تعلیم کا نظام ہے کہ جس میں نہ کوئی نصاب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، نہ کوئی راتب ہے۔ جو مکاتب کا نظام چل رہا ہے اپنی جگہ ہے، ہمیں اس سے نہ کوئی اعتراض ہے، نہ اس سے کوئی اختلاف ہے، کچھ نہیں ہے، وہ ایک الگ مستقل کام ہے۔ ایک آدمی 10 منٹ مسجد میں دیتا ہے، 10 منٹ میں اس آدمی کا حال معلوم کر کے، جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کو 10 منٹ دیتا ہے، آپ کو کیا بیماری ہے بتائیے، کیا بخار ہے، کیا چیز ہے، کیا تکلیف ہے، اس کا حال معلوم کرتا ہے، اس کے لیے دوا لکھ کے دے دیتا ہے، اس کو فارغ کرتا ہے کہ جائیے آپ۔ ادھر آپ جا کے دیکھیں گے کہ مریض کب سے ہسپتال میں گئے، 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں، کہ یہ 6 مہینے اس اسپتال میں ہو گئے ہیں، یہ اس کے علاج کی جگہ یہ ہے۔ یہ قاسمی 8 سال میں بنا ہے، یہ ندوی 8 سے 7 سال میں بنا ہے، صحیح بات ہے، لیکن وہ عوام الناس جن کا پاس 10 منٹ سے زیادہ نہ ان کے پاس وقت ہے، اور ان کی اتنے بیمار ہیں کہ بعض مرتبہ ڈاکٹر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مریض کا نمبر نہیں آتا، عام طور سے ہوتا ہے، کل آنا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بے شک پڑھائیں، اور جو کچھ پڑھا رہے ہیں پڑھائیں، لیکن بقول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت گہری بات کہہ کے گئے ہیں، بہت گہری بات کہہ کے گئے، اگر تم نے مساجد کو مسلمانوں کی زندگی کا مرکز نہیں بنایا، زندگی کا مرکز کیا مطلب زندگی کا مرکز بنانے کا؟ کہ جب تک ان کے سارے امور یہاں سے متعلق نہیں ہوں گے زندگی کے، یہ باطل کے انقلاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور صاف لکھا حضرت نے اس میں کہ میں اس بات سے متاثر نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ حقائق اور یہ دلائل اور یہ تخصصات اور یہ کچھ، ٹھیک ہے کیا آپ نے، لیکن یہ سارے تخصصات اور یہ سارا آپ کا علم کا کمال وہ آپ کو ایک عام آدمی کو غسل کے فرائض بتانے اور نماز کا طریقہ سکھلانے سے آپ کو نہ روکے، نہ آپ کو عار محسوس ہو، نہ آپ یہ خیال کریں کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے نا، میرے کرنے کا کام تو ہے، کیونکہ اگر آئے گا تخصص کرنے کے لیے فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ادب میں، تو میری استعداد تو اس کے لیے ہے نا۔ اب میں اس آدمی کو لے کے بیٹھ جاؤں، میں شرطیات سکھلاؤں، تو میں جو کام میں کر سکتی، یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی ہے، یہ کام تو کوئی بھی کر لے گا، جو عطیات سکھانے کا دعا قنوت کا کوئی بھی کر لے گا، غسل کے فرائض تو کوئی بتلا دے گا، یہ تو معمولی کام ہے، تو کوئی بھی کر لے گا، میرے کرنے کا جو کام نہیں ہے نا۔ یہ سوچ نبوت کی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔
میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے اور آپ بیان چھوڑ کر اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہم ساری آپ سے سب سے درخواست ہے. اور سال جو لگواتے ہیں یہ سال لگوانا یہ تو صرف عوام کے جہل کا مشاہدہ کرانے اور عوام کو خود جا کر سکھلانے کی تمرین ہے. یہ تو ایک مشق ہے کیونکہ یہ باب بالکل بند ہو چکا ہے. یہ باب بالکل بند ہو چکا ہے. یہ تو عوام کو سکھلانے کی تمرین ہے، ایک مشق ہے. میں پوچھتا ہوں سال والے سے واپس آتے کہ تم نے پورے سال میں کون سی کتاب پڑھائی مسائل کی؟ بتاؤ. یہ کوئی کتاب مسائل کی نہیں پڑھائی، لیکن بے شمار لوگوں کو نماز سکھلائی، غسل کے فرائض بتلائے، بے شمار لوگوں کو ان کے مسائل اور ان کے جو انہیں امور پیش آ رہے تھے اس کا حل بتایا ساتھ رکھ کر. ایک آدمی اگر سوال کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی وہ نماز کے اوقات کیا ہیں، ہم آیا کہ نہیں ایسا ہم نہیں بتائیں گے، آپ 2 دن ہماری مسجد میں قیام کریں. آپ نے اس سائل کو 2 دن مسجد میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ساری نمازیں اول وقت میں ادا کی ہیں. آپ بتائیے تو صحیح کتنے صحابہ کو دشواری ہوئی ہوگی. اگلے دن ساری نمازیں آخر وقت میں ادا کی ہیں، جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹے سے سوا گھنٹہ ایک نماز کے اول وقت آخر وقت میں ہو سکتا ہے. کتنا انتظار کیا ہوگا صحابہ نے کسی کے لیے؟ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ جی نماز کے اوقات کیا ہیں. اس لیے ان گشتوں کے ذریعے عوام کو مسجد سے اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ وہاں علماء ان عوام کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں. اللہ کا فضل ہے سال کی جماعتیں ملکوں میں پھر رہی ہیں، وہاں کے حالات لکھ رہی ہیں، وہاں کے علماء کو متوجہ کر رہی ہیں. وہاں کی مسجدوں میں ان جماعتوں کے ذریعے سے تعلیم کا اور مکاتب کا نظام قائم ہو رہا ہے. اب تو ہزاروں کی تعداد میں 3 مہینے کا ہم کاغذی لیتے ہیں بنگالی مسجد میں، 3 مہینے میں ہزاروں مسجدوں کے اندر اور مسلوں کے اندر مکاتب قائم ہو گئے. ہم تو گشت کرتے تعلیم کے لیے ہیں. ابو ہریرہ کی نقل ہے، آپ کہتے ہیں میں گشت کروں گا، آپ کہتے ہیں میں گشت کروں گا. میں کہتا ہوں امام المحدثین آپ کے سب کے میرے آپ کے سارے محدثین کے امام تو ابو ہریرہ ہیں. وہ تو بالاصرار لوگوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں، واپس آنے والوں کو دوبارہ بھیج رہے ہیں کہ کیا وہاں میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی، وہاں علم کا حلقہ نہیں لگا ہوا تھا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حلقے میں بیٹھتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اس لیے ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب حضرات اس لیے کوئی خدا کی قسم شک نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کتاب چھوڑ کے نکل جاؤ، مدرسے چھوڑ کے نکل جاؤ، یہ نہیں ہے. متبادل کا انتظام کر کے نکلو. کافہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے علماء نہیں نکلیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب ایک بار کی نہ نکلیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قرآن صاحب کہہ رہا ہے. بلال مؤذن ہیں، نکلنا چاہا تو انہوں نے فرمایا متبادل لے آؤ، چلے جاؤ. اگر مؤذن بھی اذان چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو پھر معلم بخاری شریف چھوڑ کے کیسے چلا جائے گا؟ کہ یہ آپ نکل جاؤ، دیکھ لیں گے مدرسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نکل جاؤ. کہ کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ جو طلب لے کر آ رہے ہیں اگر ان کی طلب میں کمی آئی تو عبسہ نازل ہوگی. یاد رکھیں میری بات، سمجھے میں نے کیا کہا؟ جو آئیں کیا لے کر؟ طلب لے کر، نابینا صحابی. ارے ان کو دیکھ لیے تو ہمارے اپنے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بیچارے یہ بیٹھے ہیں، یہ تیار ہو جائیں کسی طرح. روزہ مشرکین اس پر عبسہ نازل ہوئی. جو طلب لے کر آ رہا تھا علمنی یا رسول اللہ میں علمک اللہ، اس سے تو آپ کی پیشانی بل آ گئے. ان کی آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اما من استغنا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نکلنا تو ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ساری امت کا حصہ ہے اور آپ پر امت کی ذمہ داری ہے. لیکن جو کام آپ کے ذمہ ہے اس کام کے لیے آپ اپنے متبادل کا انتظام کریں. اور متبادل ہیں، لیکن بس میری بات آپ کو پھر لگے گی، آپ خواہ جا کے غلط مسئلہ معلوم کریں گے، غلط جواب ملے گا. مجھے میری ملازمت نے یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ کو میرا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا. آپ کو آپ کی ملازمت نے اتنا جکڑ دیا ہے کہ آپ کو حالانکہ علمی اعتبار سے آپ سے بہتر متبادل مل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے.
آپ ہر کام کے لیے متبادل لے آتے ہیں، لیکن آپ کا راتب، آپ کا ملازمت یہ کہتی ہے کہ نہیں جی یہ کام تو آپ کے علاوہ میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، یہ خدمتیں ہیں، اور متبادل کا انتظام کر کے نکلنا صحابہ کرام تو معمول ہے، عام طور سے ملتا ہے روایتوں کہ آپ چلے جائیں یہ کام یہ کریں گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد قرض کو لے کر آئے، کہا کہ انہوں نے قباء کے مسجد میں اذان دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ میری جگہ اذان دیں گے، ہمیں ہاں تم جا سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عملہ نہیں ہے، بہت ہیں لوگ، علماء بہت ہیں، ذی استعداد ہیں، ان کی صلاحیتیں اگر درس و تدریس پر اور دعوت و تبلیغ پر نہ لگی تو ان کی صلاحیت سے یہود و نصارہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں خیالی باتیں نہیں کرتا۔ ہم نے تو ملکوں میں جا کے دیکھا نا، ملکوں میں کہ علماء کو ان کا معاش کی تنگیاں اور ان کی ضروریات اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی۔ جی ہاں، وہاں ان کا دین، وہاں ان کا عمل، وہاں ان کا ایمان سب بک گیا۔ یہاں صاف بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ جا کے دیکھیے آپ ملکوں کا حال، آپ پہچانیں گے نہیں کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کے پاس سند ہوگی اپنی فراغت کی۔ اور وجہ یہی ہے کہ علم ہو یا فن، اگر اس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات اس کا ارادہ کریں، نیتیں فرمائیں۔ میرے دل کی بات کی بنا آپ کریں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات اس چیز کو آگے کہاں تک عملی طور پہ لے کے جاتے ہیں، اور آپ حضرات کی مساجد میں یہ ماحول کیسے کب قائم ہوتا ہے۔ اس کے لیے نقد